ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجات کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں یاری بات میرا. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, کس کی کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی.
تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاۃ, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیتو, میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معا واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ, انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے, اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, تبھی کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں, ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے, تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم, اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے, وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا, اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا
اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں. اب یہ عجیب بات ہے نا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں. تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا, گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے, گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک عورت نے زنا کیا, شادی شدہ عورت نے, نبی کے پاس آئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا, رجم کی سزا جاری کریں. 4 دفعہ آئی, آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے, تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی, حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو خصمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. تو یہاں زنا نہیں ہے, زنا سے توبہ, زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا, زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا. یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے آخرت میں نہیں چاہیے, حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, لیکن تسلی نہیں ہو رہی, نہیں بھی سزا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو. دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں, یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا, پھر ہے توبہ. تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا, بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں, پورے سال باغ پہ محنت کی تھی, گرمی تھی, اب کھجور کھانے کا وقت آیا, سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو, اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا. تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا, روک لیا. اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے, وہ کہتا بھائی آپ جائیں. وہ کیا کہتا, بولو بھائی, شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا, تو اللہ نے بھی کیا فرمایا, دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے, آپ اپنا کام کرو. شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ. تو کعب ابن مالک کی کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا, جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی. اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا, اب دونوں کا آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, نا 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 نا, اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی, آپ کو راضی کریں گے, تو اس میں اللہ پہلے ہوگا, نبی بولو بھائی بعد میں, کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے, اللہ کو. اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے. منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے, بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا, اب دونوں کا آپ دیکھیں. منافقین نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا, بولو بھائی, نہیں چاہتے, تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے. تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ, اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی, بولو بھائی, نہیں ہوتا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی, ان کو بتا دیں, ٹھیک ہے, نبی کو خوش کر لو, اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جو مخلص تھے, ہلال ابن امیہ, کعب ابن مالک,
मुरारा इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हुम, ये 3 सहाबी मुखलिस थे, ये पीछे रह गए। इन्होंने क्या सोचा कि भाई नबी की रिजा बजाते खुद मकसूद नहीं है, वो मकसूद है अल्लाह की वजह से। तो आज हम सच बोलेंगे नबी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ बोले तो नबी तो खुश हो जाएंगे लेकिन अल्लाह नाराज। तो इन्होंने साफ साफ आके कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब इब्न मालिक से पूछा, अलम तकुन कद इब्ताअता ज़हरक, ए काब इब्न मालिक तुम्हारे पास सवारी नहीं थी तबूक में जाने के लिए? तो उन्होंने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सब कुछ मेरे पास मौजूद था, कोई उज़र नहीं, कोई उज़र नहीं पेश कर सकता मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से, बोलो भाई, सुर्ख हो गया। देखो तकलीफ हो रही है ना आपको, लेकिन काब इब्न मालिक क्या सोच रहे हैं, भाई अगर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैं भी, वो फरमाते हैं कि मुझे इतने लोगों ने वरगलाया कि झूठ बोल दो, कि करीब था कि मैं भी कुछ, भाई नबी की ये तकलीफ तो नहीं देखी जाती थी ना सहाबा से। तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई उज़र मेरे पास नहीं। आपका चेहरा अनवर गुस्से से क्या हो गया, सुर्ख, और आपने फरमाया कुम, उड़ जाओ यहां से। सहाबा के लिए ये जुमला पहाड़ से कम नहीं था, जितना उनको इश्क व मोहब्बत थी ना नबी से, उनके लिए ये जुमला, ये कहना आसान है, जिस पे गुजरी होगी वो जानता है इस जुमले का वजन क्या था। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीक। इन बच्चों को कंट्रोल करें भाई, यार मस्जिद के कोई खादिम है ना, ऊपर जाके जरा बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीक, उड़ जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। और ये भी नहीं कि वक्ती जज्बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा के बारे में हुक्म दिया कोई इनसे बातचीत नहीं करे, इतना सख्त बाइकॉट करवाया कि फरमाते हैं कि हमारे लिए मदीना की गलियां अजनबी हो गई थी। हत्ता कि इनकी बीवियों ने भी नबी से आके पूछा, या रसूल अल्लाह हमें साथ रहने की इजाजत है? आपने फरमाया तुम भी अलग इख्तियार कर लो। बीवियों को हुक्म दिया। 2 सहाबी थे, उनकी बीवियों को बूढ़े होने की वजह से खिदमत की इजाजत दे दी। बाकी काब इब्न मालिक जवान थे, उनकी बीवी को भी हुक्म दिया अलग इख्तियार कर लो। ये वो लोग थे जो हर जंग में नबी के साथ शरीक रहे हैं। कैसे इनके दिल में ख्यालात आए होंगे कि यार हमने बदर में भी साथ दिया, हमने उहुद में भी साथ दिया, हमने खंदक में भी साथ दिया। शैतान बरगला सकता है ना, एक जंग में अगर हम पीछे रह गए तो हमारे साथ माज अल्लाह ये सुलूक हो रहा है। तो काब इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा उहुद में भी शरीक रहे, गज़वा खंदक में भी। वो कह सकते थे मैं सब में शरीक रहा, तो मेरा ऐसा बाइकॉट कि मुझे कहा जा रहा है मजलिस से उठ के चले जाओ। हम जैसे नालायक होते तो क्या हाल होता हमारा, जरा जरा सी बात पे कैसे हम लाल पीले हो जाते हैं। वो चले गए उठ के, क्यों? इसलिए कि वो नबी की जात को नहीं देख रहे। भाई किसी से जाती जब मसला हो, किसी से जाती मोहब्बत हो, जात का मसला हो, तो वो इतना बर्दाश्त बोलते क्यों नहीं करता। बॉस को बर्दाश्त नहीं करते लोग। वो ये देख रहे हैं कि ये अल्लाह के क्या हैं, नुमाइंदे हैं। भाई जब अल्लाह किसी बात का, ये जो कह रहे हैं ना चले जाओ, तो ये नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। यहां अकड़ दिखाना, ये अल्लाह के सामने अकड़ दिखाना है जिसने हमें पैदा किया। तो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे वो इस हैसियत से कि आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं हैं, आप सैयदुल अंबिया और रसूलुल्लाह हैं। कितनी कुर्बानियां, लेकिन नबी ने हुक्म दिया बीवी को भी अलग हो जाओ। अकेले फरमाते हैं काब इब्न मालिक, मैं 40 दिन इस हाल में रहा हूं कि कुरान ने मेरी कैफियत को बयान किया। वाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद क्या हो गई? तंग हो गई, ऐसी जमीन हो गई। फरमाते हैं कि मैं सलाम करता तो कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इसी दौरान फारिस के बादशाह ने एक लेटर भेजा, खत भेजा आपके पास कि हमने सुना है कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें जो मकाम मिलना चाहिए वो मकाम नहीं दिया, तुम इज्जतदार आदमी हो, तुम्हारे साथ ये कुछ हो रहा है, आ जाओ हमारे पास। कितनी बड़ी आजमाइश थी कि नहीं थी? दुश्मन फायदा उठाता है ना ऐसे मौके पे। और कितना प्रोटोकॉल मिलता है जब फारिस चले जाते, फौरन विजारत मिल जाती है। यहाँ क्या मिल रहा है? इतनी कुर्बानियों के बावजूद एक गलती पर बाइकॉट, और ये पता भी नहीं है कि ये बाइकॉट कभी खत्म भी होगा कि नहीं। काब इब्न मालिक कह रहे थे कि मुझे ये खौफ था कि इस हाल में मेरी कहीं मौत ना हो जाए, मेरी मौत इस हाल में हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो तो मेरा बनेगा क्या। तो जैसे ही वो खत मिला है ना बादशाह का, आप फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह ने एक आजमाइश मुझे दी थी, मैं उसमें नाकाम हो गया, तबूक में शरीक नहीं हुआ, ये दूसरी आजमाइश में भी कहीं नाकाम ना हो जाऊं। उसे फाड़ के आग में फेंक दिया उस खत को। 40 दिन इसी तरह गुजरे हैं।
کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سلا پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر. بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو ہے یا کعب ابن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. آج ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا. اور رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا, میں نے ان سے کہا فیس رکھے, کہہ رہے نہیں یار, تو بیچارے اپنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ, روکڑا جیب سے, چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی, آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی, کیا خیال ہے یار, آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا, میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا, آپ کا بہت شکریہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے, گفٹ ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے. نہیں جی, ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو, تم دو ہم نہیں لیں گے. تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا, یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ, چیزیں پہناؤ ان کو, پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے, تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو. تو خیتے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے, اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے, ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارکباد ہم مبارکباد دیتے ہیں, بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کی بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں, ابشر بخیر یومن, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے, اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لوگے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیونکہ نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے
ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر، اس کی مبارکباد قبول کر۔ تو فوراً کعب ابن مالک نے کیا کہا ہے؟ امن کا ام من عند اللہ، یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات، کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا، تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں۔ یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟